اور کہنا پڑتا ہے ان مجرموں کے لیے کہ آج وہ وقت نہیں ہے کہ اپنی تحریکوں اور اپنی جماعتوں کی عصبیتوں کو سامنے لائیں. آج وقت یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. یہ جغرافیائی جنگ نہیں ہے. مساجد کو ٹارگٹ کرنے کا معنی یہ ہے، یہ چھپا ہوا وہ خوف ہے کافر کے دل میں، اور یہ وہ زہر ہے جس کو اگلنے کے لیے اس نے بنیاد باندھی ہے. کبھی بھی اس سے اپنی نظروں کو نہ ہٹائیے، کیونکہ سب سے بڑے دشمن کافر کے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے. جغرافیائی حدود سے تجاوز کر کے دینی حدود کو نشانہ بنانا. اب بھی اگر کسی شخص کو اس بات کی فکر ہے کہ میری اور میری جماعت اور میری تنظیم اور میرا صوبہ اور میرا، تو پھر اس کو شرم کرنی چاہیے کہ مسلمان کیسا ہے، وہ کیسا محب وطن ہے. وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فیہ. جس شخص کو اپنے وطن کی حفاظت نہیں آتی اسے اس وطن میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے. منہج لا نحمی لا نستحق ان ننسب الیہ. جس مشن اسلام اور منہج نبی کو زندہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو جلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، پھر اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنائے. اس ہستی نے اس قرآن کی روشنی میں جن لوگوں کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو رہتی دنیا تک معیار اور میزان اور مقیاس بنائے. وہ اصول اور ضابطے جن کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو بھی مسلمان ہو، وہ اپنے
السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دفاع کرنا بھی سکھایا تھا۔ دفاع یہ ایک مسلمان کا بنیادی حق بھی ہے، لیکن شاید کہ لفظ دفاع کو سن کر لوگ ایک ہی معنی کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اسلام جو کہ جامعیت کا دین ہے، اس میں شمولیت ہے، زندگی کے جملہ زاویوں کو رہنمائی دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ایک ہی وقت میں 6 قسم کے دفاع کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں انسانی فکر یہ بنیاد ہے، عمل کی جتنی بھی منزلیں تعمیر ہوتی ہیں وہ کسی فکر پہ تعمیر ہوتی ہے۔ ایک فکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، جس پر انہوں نے اپنی زندگی کی عمارتیں قائم کی۔ ایک وہ فکر اچانک سے سامنے آیا جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ جیسے مرجئہ تھے، آدھی امت بے عمل ہوگی صرف اس غلط فکر کی وجہ سے۔ ایک نیا فکر اٹھا جو اس وقت امت کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے، وہ شدت کا فکر، خارجی فکر، ہر گناہ پر کفر کے فتوے لگانا، قتل و غارت کو عام کرنا۔ اس سے آدھی دنیا قتل و غارت میں لگ گئی اور مسلمان ہی آپس میں دستوں کے نظام ہو گئے۔ صحیح فکر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فکر کیا ہے؟ اکیلا دعویٰ کر لینا، عمل نہ کرنا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ الایمان قول و عمل، ایمان دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کا تقاضا کرتا ہے، عمل نہیں تو دعویٰ اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوگا۔ فکر صحیح یہ ہے کہ کسی نے اگر گناہ کیا ہے، گنہگار ہے، اسے معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ اسے معاف کر دے۔ لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کہ اسے کافر کہا جائے، جس کی نتیجے میں قتل و غارت ہو۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو فکری دفاع کی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ فکری دفاع کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو آج کل کے حالات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر یہ بھی دیا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ اے نوجوان، میں چند کلمات تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ ساری دنیا جمع ہو جائے بیٹا تمہیں نفع دینے کے لیے، تو نفع کبھی تمہیں نہیں مل سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینے کے لیے،
تو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تمہارا نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تیسری بات، تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تمہارے ہاتھ اگر اٹھے تو صرف اللہ کی طرف۔ یہ چار چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی سکھائی تھی، یہ وہ فکر تھا کہ بڑی بڑی لپاٹیں چھوڑنے والا یہ ابو جہل 13 سالہ اور 14 سالہ بچوں کے ہاتھوں ڈھیر ہو گیا تھا۔ آج ایک مسلمان، ایک مومن جس وقت نے عزیز میں ہے، اسے اپنے فکر کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے کہ حواس باختہ ہو اور اسے نیند ہی نہ آئے۔ ہاں، اس طرف آئیے نیند نہ آئے جو اللہ کے رسول کو فکر تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس قدر اپنے ایمان کا سٹیمنا لوز کر لینا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ مومنوں کا رویہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح فکر کی بچوں میں بھی ڈھونڈی تھی۔ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یا عمی، چچا ہمیں دکھا دو صرف کہ وہ جہل کدھر ہے۔ ہاں، تم کیا کرو گے؟ ہم آپ کو دکھائیں گے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہی کچھ ہوا کہ آنن فانن کفر کے سرغلے کو ڈھیر کرنے والے یہ 13 سالہ اور 14 سالہ نوجوان۔ تو فکری دفاع جب تک نہیں ہوگا، آپ دیگر دفاع کے لیے ہمت نہیں باندھیں گے۔ بزدلی آپ کے ساتھ نہیں، اور بزدل کبھی بھی کسی میدان میں فتح حاصل نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فکری دفاع کا ایک زاویہ یہ بھی بیان کیا، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے، کسی عراف کے پاس آتا ہے، جو مقدمات کو جوڑ کے صغرے اور کبرے اور کہتا ہے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے اب یہ ہو جائے، ایسے شخص کی بات کو تسلیم کر لینے والا قرآن کا منکر اور کافر ہو جاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے فکر کی حفاظت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے۔ انالیسس کرنے والے یہ مجرم جو مسلمانوں میں بزدلی پھونک رہے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں؟ غیب کا علم تو انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جو اللہ انبیاء کو بتا دیتے۔ تم کون ہو قسمت کے حال بتانے والے ہیں؟ یہ جرم جو چھپا ہوا ہے ان کے دلوں میں، جو محبت ہے کفر کی اور نفاق ہے، اس کا زہر جب وہ اگلتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہوتا ہے۔ آنکھیں کھول کے رکھیے، کانوں کو بھی کھول کے رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا شخص آپ کو رہنمائی دینے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کامل لوگ، ایسے لوگ جادوگری کا کام کرنے والے نہیں، ایسے ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریے، اپنے فکر کی دفاع کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فکر کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی، جو ایسا کرتا ہے لیس منا من تطیر او تطیر او تسحر او تسحر او تکہن او تکہن۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ قابل ہے شخص،
یہ بڑی مستقبل کی رپورٹس دے رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں. جس طرح کہانت کرتا ہے، جادوگری کرتا ہے یا بدشگونی لیتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب شرک تو شرک ہے، فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی انسان اٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہے یہ ہو جائے گا؟ مسلمان ہمیشہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ ذو جلال کے فیصلوں اور احکامات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکری دفاع کا ایک زاویہ یہ بھی بیان کیا ہے. جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے آخر زمان نبی ہونے پر ایمان نہیں، اس کا تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں. بلکہ فکر کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بھی لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. غلو سے بچو، حد سے تجاوز کرنا. غلو کیا ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اسے رب بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا. یہودیوں نے دشمنی میں غلو کرتے کرتے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہتے. اسی فرمایا غلو سے بچنا، حدود سے تجاوز نہ کرنا. بلکہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا. جب تک یہ فکری دفاع نہ ہو، بقیہ دفاع کے لیے انسان تیار نہیں. مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرا دفاع اپنے ایمان کا بھی دفاع کرے. ایمانی دفاع کیا ہے؟ ایمانی دفاع یہ ہے کہ ایمان کے اوپر شرک کی آمیزش یا علائش نہ آنے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن فهم مهتدون. جو ایمان لائے اور انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ نے امن ان کے لیے رکھا ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو اس توحید کی وجہ سے ملی ہے. یہی وہ راز ہے جو آج مسلمان بھول چکے. جب رومیوں سے پوچھا گیا کہ تم ہر جنگ میں مسلمانوں سے ہار جاتے ہو، جس طرح تم انسان ہو وہ انسان ہے، تم ان جیسے انسان نہیں ہو. کہتے ہم بھی انسان ہیں. کیا تمہارے پاس تعداد کم ہے ان سے؟ کہا نہیں، تعداد تو زیادہ. کیا تمہارے پاس جنگی قوت کم ہے ان سے؟ کہا نہیں، جنگی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے. وَلِمَاذَا تَنْهَزِمُونَ، پھر ہر جنگ میں مار کیوں کھاتے ہو مسلمانوں سے؟ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، کیوں شکست تمہارا مقدر لکھی گئی ہے؟ یہ کافر کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے. حق وہ ہوتا ہے میں شہید به الاعداء، اس کی دشمن اعتراف ہے. کہا فرق یہ ہے مسلمان رات کو تہجد پڑھتے ہیں، دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور زندگی کے جملہ زاویوں کو عدل کے پیمانے پہ رکھتے ہیں. اس لیے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے.
آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ ہلع، جہاں یہ قلق اور ڈپریشن کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جرأت و بہادری سے اللہ سے دعا کیجیے اور اللہ جلال سے قوت مانگیے، اللہ جلال کے سامنے سجدہ کیجیے۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی دفاع کے لیے یہ بات سمجھا دی تھی کہ شرک کے قریب نہ جائیے۔ شخص آ کے کہتا ہے، بڑا بہادر تھا، کہ میں آپ کے ساتھ مل کے لڑائی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ کہا مسلمان ہو جو میرے ساتھ آ کے لڑائی کر لو؟ نہیں، فإنا لن نستعين بمشرك، مشرکوں سے مدد نہیں لیا۔ یہ ہے وہ نقطہ ارتکاز، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے، کیونکہ مدد اللہ کے پاس، قوت اس کے پاس۔ کوئی بھی میدان میں نہ اترے، وہ مچھروں سے بھی مروا دیتا ہے، وہ آواز سے بھی کڑوا دیتا ہے، اور فرشتے کی چیل سے بھی کلیجے چیر دیتا ہے۔ اسے کسی فوج کی اور کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اس کی طاقتوں کا اندازہ صرف موحدین کو ہوتا ہے، دوسروں کو اس کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی دفاع کے لیے ایک بات اور بھی بتائی، اس طرح شرک کے قریب جانے سے تمہارا ایمان ڈیمیج ہو جائے گا، بدعات کی طرف جاؤ گے تو تم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکو گے، تمہارے ایمان میں دراڑیں آ جائیں گی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ من آوى محدثا، من احدث محدثا، جو بدعات کو گھڑتا ہے، بدعتی کو جگہ دیتا ہے، اس پہ پوری کائنات کی لعنت، جس پہ اللہ کی پھٹکار ہو، فرشتوں کی دھتکار ہو، پوری کائنات سے دھتکارا ہوا ہو، کبھی وہ بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے؟ فکری دفاع کے بعد ایمانی دفاع اس وقت ہوتا ہے کہ شرک، بدعت، اس سے ایمان کو محفوظ کر لیجیے۔ اور آپ ساری رات بھی اگر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، سجدے میں سر لگایا ہوا ہے، اگر بدعات کے مرتکب ہیں تو بات یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعته، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں، دعا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات۔ اس لیے ایک بات پہ توجہ کیجیے گا، آج عالم کفر کو بدعتیوں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ میدان میں نہیں ٹھہر سکتے، اتریں گے بھی نہیں۔ توحید اور سنت کی بالادستی قائم کرنے والے ہمیشہ کافروں کے حلق کا یہ کیل ہے جس کو توڑنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فکری دفاع سکھایا ہے، ایمانی دفاع سکھایا ہے، وہاں ایک مسلمان کو روحانی دفاع بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے جسم کی جتنی قوتیں ہیں، جتنے حواس ہیں، ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے، ان کو بوسٹر دینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ جب تک آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے اور قرآن مجید جو آپ کی زندگی کا دستور ہے اس کا بار بار مطالعہ نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کا روحانی یہ پورا حصار جو ہے یہ ڈیمیج ہو جائے گا، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ جتنی بھی آیات قرآن میں پڑھیں گے جہاں جہاد اور جنگ کی بات ہوئی ہے وہاں بار بار اسی بات کا تذکرہ ہوا ہے، اذا لقیتم فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اگر موقع بنتا ہے، رہنمائی اللہ کے رسول نے یہ دی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات اور جنگ کی تمنا نہ کرو،
ہاں اگر دشمن مسلط کرتا ہے جنگ تو پھر فثبتو، پھر بزدلی نہ دکھاؤ. اور اس بزدلی کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ عز و جلال کا ذکر کرو. یہ اللہ عز و جلال کا ذکر تمہاری قوتوں کو قائم رکھے گا اور اس میں کسی قسم کا اضمحلال نہیں آنے دے گا، کمزوری نہیں آنے دے گا، کیونکہ قوتوں کا مالک تو ہو گئے. اس سے جب قوت باندھو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے چلتے ہم حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك قوة وبركة، اللهم سدد رأينا ورمينا. ایک مسلمان کو دعائیں و اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور سکھائے، ان دعاؤں کو ان اذکار کو اپنی زبان کا بند بنانا چاہیے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ خوف سے امن دے دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یہ ہر شخص کو اپنی اولاد کو بٹھا کے سکھانا چاہیے. یہ وہ نبی دعائیں ہیں جو صحابہ کرام میدان میں اترتے وقت اور ایسی کیفیت کیا کرتے تھے جو اللہ کے رسول نے سکھائی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. نبی زبان سے نکلی بات، اللہ جلال کی سکھائی ہوئی بات، اس سے بڑھ کے حفاظت کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کو جسمانی دفاع بھی کرنا چاہیے. دیکھنے میں کچھ لوگ بہت موٹے تازے نظر آتے ہیں لیکن بہت بزدل ہوتے ہیں. سبب کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جسم کا دفاع نہیں کیا. جسمانی دفاع کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس جسم میں حرام کا لقمہ نہ جانے. حلال پہ پلنے والا جسم بزدل نہیں ہو سکتا. حلال سے پلنے والا جسم کبھی آپ کو میدان میں بھاگتا نظر نہیں آئے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے، اتنی باریک پنڈلیاں تھی کہ ہوا آئی تو کانپنے لگ گئی. لیکن شاید کسی کو یاد ہو، یہی وہ صحابی تھے جو ابو جہل کے سینے پہ بیٹھے تھے اور گردن کاٹ رہے تھے. طاقت جسم کے موٹاپے پہ نہیں ہوتی، وہ روحانیت اور قوت اور صلابت جو اللہ عطا کرتے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے، لقمہ حلال کی وجہ سے. اس جسم کی حفاظت کرو، اس کے اندر لقمہ حرام کرے جانا چاہیے. جسمانی دفاع کا یہ بھی رویہ ہے. اپنے مال و دولت کو سود اور اس طرح کی لعنتوں سے محفوظ رکھو. جب انسان اس طرح کی چیزوں میں لگ جاتا ہے تو کبھی اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا. یہ سگریٹ نوشی، یہ نشہ، یہ نہ جانے کیا کیا نام ہے، آئی سب پتہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنی اولادوں کو، اپنے تعلق والوں کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرو، جس طرح کوشش کرتے ہو کہ ان کو کوئی گزر نہ پہنچے. اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اور تمہاری اولاد، میرے معزز اور پیارے اور محترم بھائی اور بزرگ اور میرے اور آپ کے ساتھی تعلق والے ان غلط کاموں میں لگ جائیں اور ہم ان کی قوتوں سے محروم ہو جائیں. جسمانی دفاع کے بعد خاندانی دفاع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کفر کے ہاں تو خاندان کا تصور ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی نعمت بنایا ہے کہ خاندانی دفاع کے لیے اسلامی رہنمائی دی ہے. جب تک آپ بڑے کا احترام نہیں کرتے، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتے، حالے کے حقوق ادا نہیں کرتے، آپ خاندانی دفاع نہیں کر سکتے. آپ اپنے ہاتھ سے خاندان کو توڑ بیٹھے. اور آج یہی کچھ ہے.
کہ میرے بھائی گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے. صاحب البیت ادری بما فیہ. دو لفظ پڑھنے والے آج زبان درازی کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ایسے کرنا چاہیے, آپ سے پوچھ کے کرنا چاہیے. سرکل آف کمپیٹنسی کبھی نہ چھوڑا کریں. آپ کا ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں رہ کے آپ کوئی کام کریں. کیا یہ واجب ہے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ کوئی کام کرنے کے لیے پہلے آپ سے رائے لیں؟ آپ کا میدان ہی نہیں. یہ دشمنوں کا ساتھ دینے والے, یہ سوشل میڈیا پہ وارداتی جو اس وقت موجود ہے, یہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے منافقوں جیسے سوال کرتے ہیں. یہی سوال مدینہ کے اندر اٹھے تھے, کیسے ہوگا, وہاں تو طاقت بڑی ہے. اور اللہ کے رسول مارتے تھے پتھر کو, پتھر ٹکڑے ہو جاتا. منافق کہتے تھے احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. ڈرتے ہوئے باہر جاتا نہیں ہے کوئی کہ یورین پاس کرنے کے لیے ذرا دور چلا جائے. اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے محلات کی خوشخبری دے رہے ہیں. یہ بدبودار زبانیں اس وقت بھی تھی منافقوں کی. آج بھی اس وطن عزیز کے اندر منافق موجود ہیں جو مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں. تف ہے ایسی سوچ پہ کہ جس وطن عزیز میں تم رہتے ہو, مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو, اور مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دشمن کے صف میں کھڑا ہونا پسند کرتے ہو. اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا تھا اگر یہ عملی نفاق سے عقیدے کا نفاق بن جائے, قلبی طور پہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ پسند کرے کہ کافر کا غلبہ ہونا چاہیے, تو یہ عقیدے کا منافق قیامت کے دن کافروں سے بھی جہنم میں نیچے ہو. اپنی سفر کو پاکیزہ بنائیے. آج یہی وجہ ہے مسلمان ایک ہی خاندان ایک ہی گھر بن کے رہتے ہیں. مسلمانوں کا دکھ تمام مسلم برادری کا ہوتا ہے, ان کا غم ان کی خوشی میں ہر ایک شریک ہوتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھائی تھی, مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی باہمی محبت, الفت, رحم دلی, عاطفت, اس کی مثال تو جسم کی ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بازو میں پین ہے تو اس کو اتار کے رکھ دے اور سو جائے, ایسا نہیں ہوتا. یا تو مسلمان نہیں ہے, اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے. کاش مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہو. مسلمان تو وہ تھے جن کے پاس یہ بات پہنچی تھی ایک مسلمان عورت کی, جس کے لیے انہوں نے کتنے سینکڑوں میل ہزاروں میل سفر کر کے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور آج وہ مسلمان جن کو اللہ نے امن کی نعمت میں رکھا ہے, وہ اس مسلمان کے منہج سے روگردانی کرتے ہوئے کافروں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. ان کے بنائے ہوئے سوالات مسلمانوں سے کر رہا ہوتا ہے. مسلمان کا ایک ہی منہج ہے, وہ رب پہ توکل کرتا ہے اور اپنے منہج پہ توجہ رکھتا ہے, اور اپنے ایمان, اپنے فکر, اپنے جسم اور اپنے خاندان کا دفاع کرتا نظر آتا ہے, اور اپنی روحانیت کو ہمیشہ مینٹین رکھتا ہے. یہ جذبات کا تغیر, یہ سوالات کا اٹھنا, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ غلیان ہے کفر کا, نفاق کا, یا ایمان کی کمزوری کا, جو اسے مجبور کرتا ہے. ورنہ مومنوں کا تو اللہ پر اعتماد ہوتا ہے, اور مومنوں کا تو یہ منہج ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا,
اور اللہ جلال نے دوسری جگہ فرمایا انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے۔ ایک چھٹا دفاع جو ایک مسلمان کو کرنا ہے، اور 1400 سال کی ایک لازوال سنہری تاریخ ہے، وہ اپنا شہری دفاع، قومی دفاع کرتے آئے ہیں۔ یاد کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسی دفاع کے لیے خندق کھودی، خود آگے بڑھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا۔ اگر آپ کمپیریٹیولی چیک کریں تو مسلمانوں کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے کون اکٹھا ہے، جبکہ ان کی آپس میں بہت دشمنی ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قرآن کہتا ہے تم ان کو ایک سمجھتے ہو، ہے تو قلبی طور پر جدا جدا، لیکن الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کو نیز و نابود کرنے کے لیے وہ سارے اکٹھے ہیں۔ کاش کے مسلمان بھی اکٹھے ہیں۔ اس شہری اور قومی دفاع، اس کے لیے اصول ہے بنیادی طور پر دو۔ جب تک ان اصول کی پابندی انسان نہیں کرتا، کبھی بھی اس دفاع کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اصول دیا کہ جب تک آپ کا اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، آپ اپنی قوت تو دکھا ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی اترا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائے، فشل ہوگا، ناکامی ہوگی، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قوت بکھر جائے گی۔ تمہیں حکم یہ ہے واصبروا، ڈٹ جاؤ، چھوڑ دو یہ باتوں کو، یہ لسانی عصبیتیں، یہ زبانی عصبیتیں، اور کہنا پڑتا ہے ان مجرموں کے لیے کہ آج وہ وقت نہیں ہے کہ اپنی تحریکوں اور اپنی جماعتوں کی عصبیتوں کو سامنے لائیں۔ آج وقت یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ جغرافیائی جنگ نہیں ہے۔ مساجد کو ٹارگٹ کرنے کا معنی یہ ہے، یہ چھپا ہوا وہ خوف ہے کافر کے دل میں، اور یہ وہ زہر ہے جس کو اگلنے کے لیے اس نے بنیاد باندھی ہے۔ کبھی بھی اس سے اپنی نظروں کو نہ ہٹائیے، کیونکہ سب سے بڑے دشمن کافر کے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے۔ جغرافیائی حدود سے تجاوز کر کے دینی حدود کو نشانہ بنانا، اب بھی اگر کسی شخص کو اس بات کی فکر ہے کہ میری اور میری جماعت اور میری تنظیم اور میرا صوبہ اور میرا، تو پھر اس کو شرم کرنی چاہیے کہ مسلمان کیسا ہے، وہ کیسا محب وطن ہے۔ وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی، جس شخص کو اپنے وطن کی حفاظت نہیں آتی، اسے اس وطن میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ منہج لا نحمی لا نستحق ان ننسب الیہ، جس مشن اسلام اور منہج نبی کو زندہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم نے اسی بات کو سامنے رکھا، اتحاد، اتفاق، محبت، یگانیت جب تک یہ نہیں ہوتی، اس وقت تک شہری اور قومی، یہ سول ڈیفنس ہو یا آپ کی حدود ہے جغرافیائی یا دیگر جتنے معاملات سے آپ کبھی دفاع نہیں کر سکتے۔ اس دفاع کو کامیاب کرنے کے لیے ایک پیش میں سب کو آنا ضروری ہے، صرف اس فکر سے میں اسلام کا سپاہی ہوں، جو صحابی نے کہا تھا انا سهم من سهام الاسلام فرمونی حیث شئتم، میں اسلام کا تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہاں تمام قسم کے امتیازات کو مٹا کر صرف اسلام اور توحید کے امتیاز کو بلند کرنے کی توجہ کرنا، پلاننگ کرنا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفاع کے لیے ایک دوسرا اصول بیان کیا ہے، خیر خواہی کا اصول۔ خیر خواہی یہ ہے
ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن تو مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے دیوار کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کے سامنے وشدک بین اصابعی، آپ نے انگلیاں انگلیوں میں ڈال کے کہا اس طرح مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ اور سچ کسی نے کہا تھا کہ اخوت کس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بےتاب ہو جائے۔ آج اس خیر خواہی کی بنیاد پہ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، اور خصوصاً اس وطن کے واسطوں کو سوچنا ہوگا جس امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اسی امن کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح امن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، اپنی زندگی کے نجی زاویوں کو دین کے مطابق گزارتے ہیں، اور کس طرح قوم کے ان سب کی حفاظت کرنے کا جو دوسرا اصول ہے، آپ کو اتحاد و اتفاق کے بعد خیر خواہی کے اصول کو پرموٹ کرنا۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ہر سال رمضان میں اعتکاف ہوتی ہے، کتنے دن؟ 10 دن۔ تڑپتا ہے مسلمان کے اعتکاف کا موقع ملے مسجد نبوی میں، تڑپتا ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ میں کیا ہی وہ اعتکاف ہے جو بیت اللہ میں ہو، پھر مسجد نبوی میں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعتکاف 1 مہینے کی ہو، کرنے والے محمد مصطفیٰ ہو، جگہ مسجد نبوی ہو۔ ساری دنیا کی اعتکاف اکٹھی کر لی جائے، اس کی اجر تو پہنچ سکے گی کہ اللہ کے رسول اعتکاف 1 مہینہ کرے اور مسجد نبوی میں کرے۔ فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کروں۔ آ جائیے، اس خیر خواہی کو جب تک آپ بنیاد نہیں بناتے اس وقت تک یاد رکھیے گا استعفا میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق اور یہ خیر خواہی جس دور میں ختم ہوئی اس دور میں مسلمانوں کو ہزیمت دیکھنا پڑی۔ آج اندلس نہیں رہا، اسپین کیسے بنا؟ یہ مسجد قرطبہ گرجا گھر کیوں بنا؟ غرناطہ کہاں ہے؟ یہ شیلا اور قصر الحمراء کہاں ہے؟ بیت المقدس کو آپ سب دیکھ رہے ہیں، یروشلم کیوں بنایا گیا؟ فلسطین کی کیا کیفیت ہے؟ یہ مشرقی پاکستان جدا کیوں ہوا؟ سبق سیکھا کرے اس ماضی کی حالات سے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب قبرص کی جنگ ہوئی، 3 لاکھ کے مقابلے میں مسلمان صرف 30,000 تھے، اور قلقلار جو ان کا جنرل تھا اس نے کہا تھا دیکھ کے آؤ یہ 30,000 ہونے کے باوجود اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے کیوں آئے؟ جا کے جواب دینے والے نے جواب دیا تھا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، یہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں۔ کافر نے کہا تھا جس کو آج لوگ ہوا بنا بیٹھے ہیں، اس بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا، 8 مرتبہ امریکہ کی طاقت کو جمع کیا جائے تو ایک رومی طاقت بنتی ہے، اور مسلمانوں سے ٹکرائے جب جنرل کہنے لگا لفیق راسی میرے چہرے کو بھان دو، پوچھا بزدل ہو؟ کہا جن لوگوں کی تم نے بات کی ہے کبھی ان کو شکست نہیں دیکھ سکتے، میں نے آنکھوں سے وہ وقت نہیں دیکھنا چاہتا جب تم سارے کے سارے زمین کے نیچے چلے جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے اسی حالت میں اس کے ٹکڑے کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ اسی وجہ جب تک اتحاد و اتفاق اور خیر خواہی نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں۔
یہ میری ذمہ داری ہے، بلکہ مجھے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ میں نے اسلام کے اس معاملے میں اور اس لوگوں کے نزدیک تو خوفناک صورتحال ہے، کوئی خوف نہیں، مجھے اتحاد اتفاق کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے خیر خواہی کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی، فرمایا ایک وقت آئے گا تو وہ اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح دسترخوان پہ بھوکا جو ہے وہ لوٹ کے آ جاتا ہے، سب لوگ اس کو کھانے کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے کیا؟ کہا نہیں، ہوگا یہ کہ زندگی سے محبت ہو جائے گی، موت کا خوف آئے گا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دشمن چل پڑے گا۔ اس شعور کو بیدار کیجیے، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد۔ اگر تم میدان میں نہیں مرتے تو گھر لیٹے بھی تو فوت ہو جاؤ گے نا، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر لیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، خالد بن ولید نے کہا تھا گھر میں لیٹے ہوئے جاؤ میری بات پہنچا دو ان بزدلوں کو جو ڈرتے جن کو نیند نہیں آتی کہ میرے جسم کی ایک بالش بھی خالی نہیں جہاں تیر تلوار نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں ساری زندگی میدان میں رہا، موت میرے آگے آگے رہی، میں پیچھے پیچھے، مجھے موت نہیں آئی۔ آج میں گھر میں ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وَلَا نَمَتْ عَيُّنُ الْجُبَنَاءِ، ان بزدلوں سے کہہ دو جن کو نیند نہیں آتی، اگر بزدلی کسی قوم کو بچا سکتی تو بہادری کو کبھی موت نہ آتی۔ یہ وہ صحابہ کرام کا شعور تھا جس کی وجہ سے جہاں بھی وہ جاتے اللہ انہیں فتح یاب کر دیا۔ اپنے اندر سے گزری دکھائیے، یہ زندگی اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ اس زندگی کا سب سے خوبصورت پرپس وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی اور اس کے مال کا بدلہ جنت رکھا ہے، اس لیے سچ کہتے ہیں جو کہتے تھے کہ جو انسان جنت سے کم درجے کی چیز پہ راضی ہو جائے اور جان دے دے، یہ تو تجارت خسارے والی تجارت ہے۔ اصل تجارت وہ ہے جس کے بدلے انسان کو جنت نصیب ہو۔ اللہ جلال ان چھ قسم کے دفاع کرنے کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معالیہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ان دفاعی رویوں کو اختیار کرتے ہیں اور ساتھ یاد رکھتے ہیں کہ کس بہادر اور شجاع اور جرری نبی کی یہ امت ہے۔ جب صحابہ رات کی تاریکی میں آوازیں سنی تبھی مشورہ کر رہے تھے تو دیکھتے کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ ایک ایسے گھوڑے پہ سوار ہیں جس کی لگام بھی نہیں ہے اور تلوار پہنی ہوئی ہے، واپس آ کے کہتے ہیں لن تراؤ لن تراؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سب خبر لے کے بھی آ گیا۔ یہ اس نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت کو یاد رہنا چاہیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم ہوگے موت نے تو آنا ہے، تم اپنے آپ کو کسی پلے میں بند کر لو پھر بھی موت آئے گی۔ اس لیے کیا کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، خذوا حذرکم، احتیاطات کو اختیار کرو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اکیلے یا اجتماعی طریقے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ دوسری بات، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر، خاموشی اور بہادری سے وقت گزارنے کا نام ہے، اور پھر
صابروا، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ورابطوا، اللہ جلال کی دین کی حفاظت کے لیے مرابطہ، یہ پہرا دینا یہ تو معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وعین غضت عن محارم اللہ، جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے محفوظ رہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آ جائیں تلاوت کی طرح۔ نوجوانوں میں بڑا اعتماد ہوتا ہے معاشرے کو، اس جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان آنکھوں کو قرآن پہ لگاؤ اور اپنی زندگی کے ان مقاصد پہ ان کی توجہ مرکوز کرو تاکہ امت اسلامیہ آپ کے ساتھ فخر کر سکے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیام، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی راہ میں پہرا دینا ایک دن یا ایک رات، ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی تہجد سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان کر دی۔ موقف ساعہ، صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھڑی جو اس مشن کے لیے کھڑا ہے خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، ایک گھڑی اللہ کی راہ میں پہرا دینا یہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما علیہا، صحیح بخاری کی روایت ہے جو دنیا میں ہو، جو دنیا کے پاس ہے، ان سب کو بیچ دیا جائے، اس گھڑی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی، ایسا انسان کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے دین کے لیے پہرا دیتا ہے اور پھر اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو قیامت تک اس کا یہ اجر جاری رہتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو دیکھ کر اللہ جلال مسکرا دے اس کا کوئی حساب نہیں ہو۔ اللہ جلال کے ان خوش قسمتوں کو دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص رات کی تاریکی میں صبر کرتا ہے، آخری پہر ہو جاتا ہے، سب تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں، یہ اٹھ کے وضو کرتا ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اس نیت سے نکلتا ہے کہ اگر اسلام کی عظمت کے لیے میری جان کی بھی ضرورت ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ جلال دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو سخت سرد رات میں اٹھتا ہے، بیوی بچے بھی ہے، بستر بھی ملائم ہے، لیکن سب کو چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ جلال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں جن کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ایک گم شدہ میراث، ایک گم شدہ میراث کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ چاروں طرف نظریں دوڑا کے دیکھیے، آپ کو اسی گم شدہ میراث کو سمجھ کر واپس پلٹنا ہوگا جس کو جہاد کہتے ہیں۔ رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد، اسلام کی قرآن جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا سافروا تصحوا، سفر کیا کرو صحت ملے گی، واغزوا تستغنوا، اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو جہاد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں
پریشانی کا شکار انسان اپنی پریشانی کو ڈیزالو کرنے کے لیے چھپ کے بیٹھ جائے تو پریشانیاں بڑھے گی۔ علاج کیا ہے؟ صحیح و جامع کی روایت ہے، فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم۔ یہ فکر اور غم دور کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ تم اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو کہ رب کا کلمہ بلند، اللہ کا دین بلند ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بلند ہو۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم نے سودی کاروبار شروع کر دیے، واخذتم اذناب البقر، اور جانوروں کی محبت تمہارے اندر آ گئی، ورضیتم بالزرع، یہ کاشتکاری پہ تم راضی ہو گئے، وترکتم الجہاد، اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے جلال تم پہ ایسی ذلت مسلط کریں گے، اس وقت تک دور نہیں ہوگی حتی تراجعوا الی دینکم، جب تک تم پلٹ کے اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ اور دین کیا ہے؟ وَذِرْوَةُ صَلَابِهِ الْجِهَادِ، جہاں دین کے ارکان اور واجبات ہے وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دین کی کوہان جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تیاری کا طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے آزاد کریں، اس کے لیے اپنا مال، اپنی عقل و فراست، اپنی رائے اور مشورہ اور اپنی صلاحیتوں کو لگائیں۔ اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جذبہ صادقہ معاشرے میں پھیلائیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے لیے وہ نوجوان جو دن رات اس کام کے تیار ہیں، وہ ہماری فوج، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے ساتھ قوت بنانا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو جاری رکھنا، اور خصوصاً کفر اور اہل کفر کے رویوں پہ توجہ رکھنا۔ کس طرح مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے؟ کافر تو چاہتا یہ ہے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، قرآن کہتا ہے اگر کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں لڑا دیں گے، تم تو دین سے بھی پھر جاؤ گے، کافر تمہارا دشمن ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہشات کی پیروی سے جہاں منع کیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرأت بھی دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا فإن الجنہ تحت ظلال السیوف، جنت اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ آج تو کہاں ہے مسلمان جو صحابہ کرام کے قصے پڑھا کرتے اور سمجھا کرتے اور ان کے مطابق عمل کرتے؟ درجنوں کھوپڑیاں پڑی ہیں، مسلمان سویا ہوا ہے۔ ایک آنکھ جلاتا ہے تمہیں خوف نہیں آتا اتنی کھوپڑیوں کے درمیان سوئے گا؟ اٹھ کے کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ حضر جلال کو پتہ چلے کہ میں کسی اور سے بھی ڈرتا ہوں تو مجھے شرمندگی آتی ہے کہ میرا رب کہے گا میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو پھر بس ہو گیا۔ یہ مسلمان تھے، میدان میں اترتے، جب انہیں نظر آتا کہ اب قریب ہے اللہ کی ملاقات تو کہتے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ انی لا اجد ریح الجنہ، مجھے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی جذبات صحابہ کو سکھائے تھے جو میری اور آپ کی میراث ہے، ان کو ہی ہمیں لے کے چلنا ہوگا، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جو بتوں کے دکھاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے، اور اگر اسلام کی سربلندی کی ضرورت پڑے تو گولیاں اپنے سینوں پہ کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ پڑھاتے ہوئے، یہ مسلمان کا منہج ہے، منہاج ہے، وہ کبھی اسلام پہ گزر نہیں آنے دیتا۔ اس کی زندگی، اس کا شعور، اس کا مال، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ عز و جلال سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے
اور اللہ ذو جلال مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کفر و شرک کو نابود فرمائے، اور وہ قلعے جو اسلام کے قلعے ہیں، مساجد اور مدارس، ان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے گا جس طرح جغرافیائی سرحدوں کے لیے اللہ ذو جلال نے ہماری فوج کو توفیق دی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہم سدد رأیہم و رمیہم واجمع کلمتہم علی الحق یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کی آراء کو اور ان کے نشانوں کو خوبصورت بنا، اور اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس خوبصورت مشن میں کامیابی عطا فرما، اور قوم و ملت کا ہر فرد ان کے ساتھ ہے، اور اس ماحول میں دین کی سربلندی کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے۔ جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت وہ کر رہے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک نظریاتی سرحد مساجد اور مدارس، ان کو مضبوط بنانا، ان کو قوت والا بنانا، یہ بھی ایک مسلمان کی بنیادی اور اساسی ذمہ داری ہے۔ آپ جس ادارے میں ہیں، یہ بھی ایک معطر ادارہ جس کی ایک تاریخ ہے 92 سال سے، اسلام کی دعوت اور تعلیم اور تربیت اور اسلامی ثقافت کے وہ گوشے سکھانے کے لیے یہاں لوگ موجود تھے اور ہیں، اور آج اس مشن پہ قائم ہے جس مشن کو لے کے قوم و ملت کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اور اس کے جملہ منتظمین کو برکت عطا فرمائے، اور ہر وہ شخص یہاں سے پڑھ کے دنیا کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کا اور تربیت و تعلیم کا یہ شعبہ سنبھالے ہوئے ہے، صدقہ جاریہ ہے ان سب کے لیے جو 92 سال پہلے جنہوں نے بنیاد رکھی۔ اور آج صرف طلباء ہی نہیں، بہت سارے ایسے ثقافتی پہلو ترجمۃ القرآن کی تاجروں کے لیے اور دیگر بھائیوں کے لیے ایسے پروگرامز ہیں، شامل ہوئیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، دست و بازو بنیے، ان کو مضبوط کیجیے، جہاں جہاں بھی ہیں یہ ذمہ داری دینی سمجھیے کہ ان چیزوں کو مضبوط کرنے سے دین مضبوط ہوگا۔ اللہ جلال ہم سب کو اپنے دین کے لیے استعمال فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا